If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عبدالصمد، اور اس چینل کے ذریعے سے میں آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفارمیشن دوں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہاؤ ٹو میک برین ہیلدی، کہ ہم اپنے برین کو کس طریقے سے ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم میڈیکلی جو ہے اپنے آپ کو، اپنے برین کی ہیلتھ کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اپنے برین کو کیسے ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ کاؤنسلنگ کی بات کریں گے۔ دیکھو، ہمیں جتنا بھی ہماری برین کی ہیلتھ، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، پیشنٹس کو اکثر انزائٹی کے پیشنٹس ہمارے پاس، ہماری یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا۔ جب ہم دوسروں کو جج کریں گے، یار فلانا نے میرے سے اس طریقے سے بات کی، فلانا نے یہ بات کی، وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ اکثر ہم یہ باتیں سوچتے ہیں نا کہ یار لوگ ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں، یا فلانے کے ذہن میں میرے لیے نیگیٹو تھاٹس ہیں، وہ نیگیٹو میرے بارے میں سوچتا ہے، فلانا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کسی کے پاس بھی اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سوچے۔ یہ صرف ہماری ازمپشن ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب فلانا میرے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے اور اس نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے کہ بھائی، تو اب جو ہے ہماری تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو تھاٹس آنا جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھو، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم جو ہے ٹینشن لیتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، یار میری زندگی میں یہ پریشانی آ گئی ہے، تو اس سے میں کس طریقے سے نکلوں۔ دیکھو، پریشانیاں کبھی بھی حالات کی وجہ سے نہیں آتی، پریشانیاں ہمیشہ خیالات کی وجہ سے آتی ہیں۔ حالات جو ہیں اس کی وجہ سے پریشانی، ہمارے خیالات جو ہیں ہمارے لیے پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ یار میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، میری نوکری نہیں ہے تو میں کس طریقے سے سروائیو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومن کا دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے۔ تو اللہ جس کا ساتھی ہے، اس کا مددگار ہے، تو اس کو کس چیز کی پریشانی، کس چیز کی ٹینشن ہے؟ ٹھیک ہے دوستو، تو ہم جو ہے نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو پوزیٹیو سائڈ پر لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی چیزیں سوچی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم بہت سی دفعہ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میرے سے، نعوذ باللہ اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا اور یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہمیں آزمایا جائے گا، مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، اولاد کی آزمائش سے جو آزمایا جائے گا۔ تو ہم نے جو ہے یہ ٹینشن لے کے آنا کہ بھائی فلانا میری زندگی میں یہ معاملات ہو گئے، یہ مسئلے ہو گئے، تو اس کے بجائے جو ہے ہم اللہ کے اوپر یقین رکھیں، ہم اپنی غلطیاں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یو سی یور اون مسٹیکس، یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس۔ جب آپ اس لیول پر آ جائیں کہ آپ اپنی غلطی دیکھیں، آپ شام میں رات میں آتے ہیں، بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں کہ دن بھر میں نے کیا غلطی کی، کسی نے مجھے ایک بات کی ہے، کسی نے مجھے کوئی بات کہہ دی، مجھے بہت بری لگی ہے، کبھی فلانا نے مجھے ایسا کہا، فلانا نے ڈمکانا نے مجھے ایسا کہا، فلانا نے مجھے ایسا کہا، تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کو کیا کیا کہا تھا، اور یہ اپنے لیے رکھیں، اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ اگر یہ باتیں جو ہیں جو میں نے اس کو کہی ہیں، اگر مجھے کسی نے کہی ہوتی تو مجھے کیا فیل ہوتا۔ تو جب ہم اس طریقے سے سوچنا شروع کریں گے تو ہمیں ایک اندازہ ہوگا کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں وہ برے نہیں ہیں، وہ غلط نہیں ہے، کوئی ہم سے نفرت نہیں کرتا، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ ہم نا امید ہو جاتے ہیں بہت جلدی اللہ سے، نا امید، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ نا امیدی تو حرام ہے، نا امیدی تو ابلیس کا کام ہے۔ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ نا امید ہوا تھا اللہ سے،
جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ پھٹکار آئی ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ دوسرا کہ ہم جو اپنی جو نیو جنریشن ہے اس کی کونسلنگ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کی مینٹل ہیلتھ کا ہم کتنا خیال کر رہے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کہ اگر کوئی بچہ ہے صف میں کھڑا ہوا ہے تو فوراً آئیں گے، نہیں ہٹو یار اس کو پیچھے کرو، بچے کو پیچھے کرو، اس کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے پیچھے کر دیں گے۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹیں گے باہر نکلو یار، چلو یہاں سے جاؤ، اور اس طریقے سے یہاں پہ پہلی صف میں کر دو۔ بھائی آپ نے اگر پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے آپ جلدی آ جاؤ۔ وہ بچہ اگر شوق سے آیا ہے تو ہم کس طریقے سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب وہ بچہ ہے صف میں کھڑا ہوا ہے، ہم اس کو کھینچ کے پیچھے کریں گے، چلو جاؤ یار باہر نکلو، تو وہ تو اس کے دل میں جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی نماز کے لیے، اللہ کے لیے۔ بولے گا یار یہ لوگ تو ایسے بد اخلاق سے لوگ ہیں، ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں، چھوڑو۔ اگر ہم کسی گیم میں جاتے ہیں، کسی کلب میں جاتے تو بڑی عزت دیتا ہے، لاتا ہے بٹھاتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ہم وہاں جائیں۔ اس طریقے سے ہماری یوتھ برباد ہو رہی ہے اور ہم خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں، اور جب اس بچے کے ساتھ اگر بدتمیزی کی جائے گی، اس کو دھتکارا جائے گا، نکالا جائے گا، تو بچے کے ذہن میں جو ہے ہزار قسم کے سوالات پیدا ہوں گے کہ یار میرے کو جو ہے ڈانٹا گیا ہے، میری بےزتی ہو گئی، مجھے باہر نکال دیا۔ اس سے وہ سائیکولوجیکلی طور پر جو ہے نیگیٹو اس کے اندر جو ہے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس کے اندر نیگیٹو خیال آئیں گے، وہ سوچے گا تو وہ اپنی پوری صحت برباد کرے گا، اپنی ذہنی صحت بھی، صلاحیت بھی برباد کرے گا، اور اپنی جسمانی صلاحیت آٹومیٹیکلی جو ہے خراب ہوگی۔ اگر ہماری یوتھ ہے جس طریقے سے جو معاملات چل رہا ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو OCD ہے، کسی کو ڈفرینٹ ٹائپس کے فوبیاز ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ہماری مینٹل ایشوز ہوں گے، ہماری برین کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی، ہم سائیکولوجیکلی طور پر صحیح نہیں ہوں گے، تو ہمیں بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، بلڈ شوگر لیول، کیونکہ یہ ہمارا ساری جو ہے ہماری سٹریس سے جو ہے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اکثر موت کا خوف ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو موت کا خوف ہے۔ تو بھائی موت کو آسان کرو نا، موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت کو آسان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ موت کی تیاری کرنی ہے، اس کو آسان کرنا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مشکلات میں پھنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے مشکلات آنی تھی، فائنینشیل پرابلم ہو گئی، اور اس کے علاوہ اولاد کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو کہا گیا کہ جتنے ہم اللہ سے راضی ہیں اتنا ہی اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اللہ سے کتنا راضی ہیں؟ کیا اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں؟ کیا اللہ کے فیصلوں پہ ہم نے لبیک کہا ہے؟ ہمارے تو گلے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے تو ہمیں یہ ٹینشن کس چیز کی؟ اور پھر جو ہمارا دوسری بات یہ کہ ہمارے جو دل کا سکون ہے، ہمارے قلب کا سکون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں۔ ہم 5 منٹ 10 منٹ جو ہے روزانہ رات کے ٹائم پہ گھر پہ آتے اپنے لیے نکال لیں، ٹھیک ہے؟ اس 5-10 منٹ میں ہم بیٹھیں اور ہم اللہ کو یاد کریں۔ ایک تو یاد کرنا ہوتا ہے ذکر زبانی، اور ایک ہوتا ہے قلب سے، دل سے ہم اللہ کو یاد کریں، اپنے دل میں ہم محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے شہرک سے بھی قریب ہے، جگلر وین ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری جگلر وین ہماری شہرک سے بھی ہمارے قریب ہے۔ اگر اس چیز کو ہم مان لیں، اس چیز کو محسوس کریں کہ یار اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل نزدیک ہے، اللہ ہمارے دل میں، ہم محسوس کریں اس چیز کو، اور اللہ کو اپنا دوست سمجھیں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، اور ہم موت کو یاد رکھیں۔ ہم بیٹھیں سوچیں کہ ایک دن میرا انتقال ہوگا، میں مر جاؤں گا، کس طریقے سے میرا جنازہ جو ہے مجھے نہلایا جائے گا، قبرستان لے کے جایا جائے گا، دفنایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ دیکھو دنیا کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن آخرت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ دنیا میں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، آخرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ دنیا کی تیاری کے لیے آئے۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے،
تو جب ہم اس چیز کو 5 منٹ 10 منٹ بیٹھیں گے، سوچیں گے، اپنے اوپر جو ہے ایک مراقبہ کریں گے، تو ہمیں بہت ساری جو ہماری ٹینشنیں ہیں، سٹریس ہیں، ہم اس سے باہر نکل جائیں گے۔ ایک شخص نے گلہ کیا کہ بھئی میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس جو ہے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں۔ سامنے جا کے دوسرے شخص کو دیکھا گیا کہ بھئی اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے، تو اس کو احساس ہوا کہ یار مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں پاؤں تو دیے۔ ہم ان کو دیکھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں یا وہ اندھے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا سارا مال و دولت دے دیں، صرف ہمیں آنکھیں مل جائے۔ جو بہرا ہے اس کو ہوگا میں اپنا سب کچھ دے دوں کہ مجھے سننے کی صلاحیت میری واپس آ جائے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان ساری چیزوں کو سوچیں، اور یہ سوچنے سے، کوشش کرنے سے جو ہے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نیگیٹو تھاٹس لاتے رہیں گے، نیگیٹیوٹی سوچتے رہیں گے، فلانا نے ایسے کیا، ڈمکانا نے ایسے کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری قسمت خراب تھی، پتہ نہیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، پیپرز میں کیا ہوگا، فیوچر کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا، تو یہ چیزیں ہمیں مزید بیمار کریں گی، ہماری دماغ کی ساری ہیلتھ کو جو ہے برباد کر دیں گے، اور جس کی وجہ سے ہماری جو پھر فزیکلی جو ہمیں سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، انڈائجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کی سب سے زیادہ جو میجر جو سب سے بڑا کاز ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اسٹریس لیتے ہیں، چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ تو ان سے جو بھی ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، ایشوز ہیں، ان کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو سولو کریں، کس طریقے سے ان مسائل سے باہر نکلے، نہ کہ ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور یہی سوچنا شروع کر دیں یار میرے نصیب میں تو یہی ہے، مجھے تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مزید جو ہے اللہ سے بھی دور کریں گی اور ہماری زندگی کے اندر بھی مشکلات پیدا کریں گی۔ ہم شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم باوضو رہیں، رات میں سونے کے لیے جا رہے ہیں، وضو جو ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر ہم باوضو رہیں، اگر ہم اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، بہت سی بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، ہم باوضو رہیں۔ مثال کے طور پر ہم رات کا ٹائم ہے، ہم وضو کریں، سونے سے پہلے وضو کریں، سونے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، اس کے بعد سورہ سجدہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، اور اس کے بعد بستر پہ جا کر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کوئی بھی ایک اچھی سی کتاب، کوئی اسلامی کتاب، ریلیجیس کتاب اٹھا لیں، کوئی بک اٹھا لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یا ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ آپ باوضو ہو کر سوئیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ تو یہ ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے، اپنے گھر سے سٹارٹ کرنی ہے۔ اپنے جو بچے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر نیگیٹو مار سے، پٹائی سے، بچوں کو ہٹ تو کرنا ہی نہیں ہے، مارنا تو بالکل بھی نہیں ہے بچوں کو۔ ہم مارتے ہیں ان کو، اپنا سارا جتنے بھی ایگریشن ہوتی ہے، اپنا جتنا بھی غصہ ہوتا ہے بچوں پہ نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر ان کی جو مینٹل گروتھ ہوتی ہے، برین کی جو پراپر گروتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم میجورٹی دیکھا جائے تو سائیکولوجیکل 90 to 95% ایسے پیپلز ہیں، ایسے لوگ ہیں، کسی کو OCD ہے، کسی کو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سچیزوفرینیا کسی کو ہوا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں، کاؤنسلنگ کا ایک بہت اہم رول ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے، جو کہ خود ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالنا ہے۔ تو ہم نے جو ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، تو ہماری جتنی بھی مشکلاتیں آسان ہو جائیں گی۔ جب ہماری تھاٹ سیدھی ہوں گی، ہم پازیٹیو سوچیں گے کہ یار جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی طرف سے خیر ہے، تو یہ ہمارے اندر بہت زیادہ موٹیویشن اس سے جو ہے جنریٹ ہوگی، ہمیں ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ وہی اگر ہم ناشکری کے الفاظ ادا کریں گے، لوگوں کے سامنے گلہ کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مزید ہمارا جو ہے اسٹریس بڑھے گا۔ اسٹریس کم نہیں ہوگا، اس سے لوگوں کے سامنے گلے کرنے سے اسٹریس اور بڑھے گا، نہ یہ اس کا حل ہے۔ ہم کوشش کریں، کاؤنسلنگ کریں، اپنی بھی کریں، دوسروں کو جج نہ کریں کہ بھائی فلانا ایسا ہوگا، ڈھمکانا ایسا ہوگا۔ اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچاننا سیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میری کیا کیا غلطی ہے، میں نے ایسی کون سی بات کسی کو کیا کہی ہے جو
جس کی وجہ سے کسی کا دل آزاری ہو سکتی ہے، دکھ ہو سکتا ہے. اپنی غلطیاں جب دیکھیں گے تو ہم خود نگیٹیوٹی سے باہر آئیں گے. تو دوستو آج کا یہی ٹاپک تھا، میں بات کرنا چاہتا تھا. تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی کاؤنسلنگ کریں، اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.